مصطفی صاحب گجرا والا میں التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور فضائل سرکار کا بیان فرمائیں۔ صلوات سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة البليغة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم کائنات کے بادشاہ کی آمد کی مبارکباد خیر بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو مانگنے والے آتے ہیں اور اللہ نے کائنات میں ابو طالب سے بڑا گھر بھی بنایا ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ جناب عمران کے در کے فقیر بن کے بیٹھے خوشی کے موقع پہ پھر ہاتھ اٹھائیے پروردگار بانیان کی عزت اس میں اضافہ فرمائے جناب پیر سید سبت الحسن شاہ صاحب کاظمی اور ان کے جتنے مومنین مریدین اس پاک ذکر میں کسی بھی طرح سے انوالو رہنے والی سب کی حاضری قبول فرمائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ باب الحوائج سخی بابفا عباس مولا کی آمد کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں صداقت المومنین سارے مل کے سرکار عمران کے وسیلے سے آمین کہیں گے پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے میرے اللہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان سے یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ وہ پاک بی بی جن کی دعا کو عباس کہتے ہیں تکبیر الحمدللہ حدیم والی زیادہ ہیں اور آواز تھوڑا ہے نعرہ رسالت مل کے اچھا نعرہ حیدری حسینیت جدیدیت جدید پلید ولید طرید خبیث لعین ولہم پہ لعنت پاک سیدہ طاہرہ کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت یہ والا بے شمار ذرا زیادہ جوش سے کہے گا یا علی تجھ سے جلنے والوں پہ لعنت محمد وآل محمد صلوات اجازت اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جشن پاک کا ماحول ہے پہلے ہی آپ کے چہرے بڑے پیارے لگ رہے ہیں ذکر کی برکت سے انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی ایک دو فکرہ میں سرکار باب الحوائج کا کہتے ہیں
پھر میں پراپر، چونکہ میں طالب علم ہوں، میں صلات کا خادم ہوں، میں ایک خطیب ہوں، تو پھر میں پراپر قرآن کی آیت پڑھ کے تمہید باندھ کے میں جناب کو کسی طرح سناتا ہوں۔ ایک سے ایک دو جملہ تاکہ ذرا وقت کے مطابق عمل بن جائے۔ وعلیکم السلام علیکم۔ شب عاشور شیعہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ سلطان نینوا نے کہا تھا عباس چراغ بجھا دے، اس نے جانا ہے جائے فرزند زہرا جنت کا ضامن ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہا، اندھیرا ہو گیا نا، اندھیرا ہو گیا، پھر کہا عباس چراغ جلا دے۔ سارے موجود تھے۔ سید بابا شمول شاہ جی، میرے مرشد حسین نے نام صرف غازی کا دیا، عباس چراغ بجھا دے، عباس چراغ جلا دے۔ لفظ عباس کا استعمال 2 مرتبہ حسین نے کر کے کائنات کو بتایا، مجھے یقین ہے کوئی جائے نہ جائے عباس یہی رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بارڈر پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا، ایسا ہے یہ؟ اور پاکستان میں کسی شادی کا اگر ہندوستان کا جھنڈا ہو تو کیا بنے گا؟ لوگ فوراً اتاریں گے، مخالفت کریں گے، تبرہ کریں گے، کہیں گے تو غدار ہے، تو اس طرح ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، اس کا جھنڈا بارڈر کا محتاج ہے۔ سخی عباس ایسا بادشاہ ہے اور ایک لفظ کیا ہے، چونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ ذاکری ہے، اور میرے پاس ذاکر صاحب پڑھیں گے تو وہ پھر آپ کو شعر بھی سنائیں گے، روایت بھی سنائیں گے۔ تو میں ایسا کروں کہ میں 1000 جملوں کا ایک جملہ پڑھ کے پھر میں قرآن شروع کرتا ہوں۔ ذرا ذہن میں علم پاک کی تصویر لائیے، ڈنڈا ہے، فریرا ہے، اور اوپر سب سے طیب و طاہر خاندان سادات کا خاندان ہے، سب سے افضل خاندان، اور اس خاندان کے صدقے میں ہم حلالی پیدا ہوتے ہیں۔ اس پاک اور سب سے افضل خاندان میں بڑے بڑے علمدار گزرے ہیں، میں 2-3 کا نام لیتا ہوں۔ حضرت جعفر طیار، حضرت پاک حمزہ، اور خود حضرت حیدر کرار۔ اگر آپ کو علم کی تصویر ذہن میں آ جائے تو پھر لطف آئے گا آپ کو۔ فرق یہ ہے کہ باقی علمداروں کے ہاتھ میں علم پکڑا ہے، غازی وہ ہے کہ علم نے عباس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اور ایک اس فکر کے بعد پھر میں پراپر قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے پاک ذکر کا جشن کا آغاز کرتا ہوں، جو میرا منصب بھی ہے، میرا فرض بھی ہے، میری ذمہ داری بھی ہے۔ میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے صدار کی مدد کرنی ہے، کیمرے کو سامنے مائک پہ منہ رکھ کے اپنی ذمہ داری کا میں نے فریضہ بھی میں نے انجام دینا ہے۔ لیکن ایک لفظ سن لیجیے، علم 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 علمدار کون نہیں شاہی جانتا؟ اور شمول شاہ جی پیر سبیر شاہ جی کون نہیں جانتا؟ مول صاحب قبلہ جی کون نہیں جانتا کہ سرکار دور نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہے، کرار ہے، غیر اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عربی آپ کو حدیث میں نہیں پڑھ رہا، شیعہ سنی حدیث سارے متفق علیہ ہیں کہ یہ حدیث مولا امیر المومنین کے بارے میں تھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے 21 دن 25 دن 39 دن مختلف روایات ہیں، مشہور 39 ہے، 39 ڈیز مشہور، چھوٹے بیٹا مشہور 39 دن ہے کہ 39 دن سرکار دو عالم نے کبھی ادھر علم دیا، کبھی ادھر علم دیا، کبھی ادھر علم دیا، فتح نہ ہوا۔ فرمایا کل اسے دوں گا، وہ تب تک نہیں لوٹے گا جب تک فتح نہ ہو جائے۔ اور ایک علم وقت کے محمد نے کسی میدان میں عباس کو دیا تھا، اس میدان کا نام کربلا ہے، اور اس میدان کا نام خیبر ہے۔ جب مولا علی کو علم ملا تو جو ارد گرد موجود تھے وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور جب مولا عباس کو علم ملا کہیں اکبر تھا، کہیں قاسم تھا، کہیں عون تھا، کہیں محمد تھا۔ اگر بھمبر نہ بولے تو پھر میں آئندہ نہیں آؤں گا، نہ اس کے بعد اچھا پڑھوں گا، پھر کیونکہ میرا سارا حوصلہ پست ہو جائے گا، پھر مجھ سے شریعت اچھا پڑھا نہیں جائے گا۔ اگر آپ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، پھر مجھے کہنے دیجیے یا علی گستاخی معاف،
पत्थरों में हीरा होना और है हीरों में हीरा होना। मनसब इमामत ने मनसब अलमदारी दिया अब्बास क्या हुई बात का। अब आइए एज ए खतीब एज ए नौकर सदात मैं कुरान से आपके सामने पहले मनसब इमामत की वैल्यू पढ़ूंगा ताकि अंदाजा हो जाए और आपने इत्मीनान से सुनना है। आप जानते हैं कि मैं आपका वो खादिम हूँ जिसने कभी मजमे को बोर नहीं किया। और फिर दूसरी मेरी मजबूरी ये है कि 10 मुहर्रम हो, गदीर हो, शाबान की 4 हो या 3 हो, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मौलवी साहब के एतराज़ का वो जवाब हर मजलिस में जश्न में दूँ कि वो जो कहते हैं कि ना शियों को कुरान पढ़ना आता है नौज़ुबिल्लाह, ना इनके मजमे को सुनना आता है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये जो कुरान हमारे पास है ये शियों का कुरान नहीं है, बल्कि शियों का कुरान तो वो है जो थोड़ा सा वो बकरी खा गई थी। अगर मुझे कादमी साहब इजाज़त दे तो मैं फिर इसी लहजे में कहूँगा ये झूठ है खुदा की कसम, इसलिए कि हमारा शुरू से ताल्लुक ना किसी बकरी से है ना किसी बकरे से। सूरह बकरा, अब आपके जो चेहरे हैं ना जी इनकी खूबसूरती में और डबल इजाफा हो गया जिसके सकते हैं। सूरह बकरा कुरान करीम का दूसरा सूरा। नौजवान रिकॉर्डिंग कीजिए, बेशक मोबाइल में लगी हुई रिकॉर्ड भी कीजिए, लेकिन साथ साथ मेरे साथ बोलिए आयत का निशान 1 2 4 100 अल्लाह को सलामत रखे। इससे पहले कि मैं अरबी पढ़ एड्रेस मैंने बता दिया, अरबी पढ़ के एक कसीदा शुरू करूँ, एक शिया अकीदा पहले सुन लीजिए। मजहब जाफरी का मातम करने वालों का, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का, सलात की इज्जत को नमाज की तरह वाजिब समझने वालों का ये अकीदा है कि 1.25 लाख अंबिया में जो छोटे हैं मुझसे भाई को तो सिवाय हुसैन के नाना के सबसे अफसर नबी हजरत इब्राहिम है। एक मरतबा फिर सुन लीजिए ताकि बच्चे याद कर लें। मजहब जाफरी में 1.25 लाख नबियों में सिवाय हुसैन पाक के नाना के, पाक बतूल के, पाक बाबा के अलावा जितने अंबिया हैं, हजरत मूसा, ईसा, दाऊद, जनाब आदम, हजरत नूह, इनमें सबसे अफसर हजरत इब्राहिम है। अब उनके जरा कुरान से स्टेटस देखिए, नबी हैं, रसूल हैं, फत्तखज़ इब्राहिम खलीला, अल्लाह के खलील, फ्रेंड, दोस्त, यार हैं। वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, नबी हैं, सिद्दीक हैं। कितने हो गए? अल्लाह को सलामत रखे। नबी हैं, रसूल हैं, खलील हैं, सिद्दीक हैं। 4 ओहदे हमारे यहाँ मौजूद सब इंस्पेक्टर सैयद शमून शाह साहब बैठे हुए हैं। और बाबा जी तकरीबन एक कितने फूल होते हैं बाबा जी? पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को कितने होते हैं? और बाबा जी सब इंस्पेक्टर को 2, और एएसआई को बाबा जी 1 होता है। लो जी 1 2 3 और मैंने कितने पढ़े? अगर जनाब फूलों को देख रहे हैं, झंडियों को देख रहे हैं, इतना सोना सईदों ने माहौल बनाया हुआ है, इस सोने माहौल को देख के भी आप चुप रहेंगे फिर मुझे दुख होगा। 4 फूल, 4 ओहदे इब्राहिम के मोटे पे अल्लाह लगाने के बाद कुरान में कहता है इब्राहिम अगर तू इम्तिहान दे हम तुझे इमाम न बना दे। हाय हाय बाबा जी मेहरबानी आपकी क्या बात है? कुरान पे बोलने वाले जी इल्मी बात की कदर करने वाले सलामत रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत छोटे भाई, नौजवान भाइयों, भाईजान, 4 ओहदों के बावजूद अल्लाह कहता है इब्राहिम अगर तू इम्तिहान दे हम तुम्हें इमाम न बना दे। कौन सा छोटा बच्चा गरीब बेटा जी? हाँ बेटा, आप 2 बच्चे बैठे हैं बेटा, झिझक महसूस नहीं करनी, आराम से बताना है। पुत्र ये बताइए, सारा पंडाल देख रहा है, कैमरे देख रहे हैं, ये बताइए कि अगर बंदा 4थी जमात पास करे तो 3री हो जाता है? 5वीं। बच्चा है वो कहता है जी बंदा 4 क्लासें पास करे तो कितनी में जाता है? 5वीं। फिर इसका मतलब है 4 जमातें इब्राहिम के पास थी।
चार जमातें थी, जनाब नबी हैं, जनाब रसूल हैं, जनाब खलील हैं, जनाब सिद्दीक हैं। और फिर अल्लाह कहता है मैं तुझे इमाम बनाऊं, इम्तिहान दे, इमामत ले। इसका मतलब है अल्लाह कुरान में बता रहा है इमामत नबूवत से भी अफजल है, इमामत रिसालत से भी अफजल है। और इस भरे पंडाल में 5 बंदे वो समझ के बोले जो मैं कह रहा हूँ तो मैं राजी हो जाऊंगा। और आगे फतह खड़ा इब्राहिम खलीला, खलील कहते हैं यार को, अल्लाह कहता है हबीब इमामत यारी से अफजल है। अल्लाह जाने कौन सुनाइए वो क्या मुझे नहीं बिल्कुल चुप बैठे इन सबके इमामत यारी से, इमामत सिद्दीक होने से। वो इज्जत तरह इब्राहिम रब्बुल कलिमात, हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया फ़अतम्महुन्ना। जब वो फर्स्ट डिवीजन लेके पास हुआ कहा तो हमने कहा इन्नी जाबल कलिन्नास इमामा, इब्राहिम हम तुझे लोगों का इमाम बनाने वाले, जा हमने तुझे इमामत दी। परवरदिगार ये जश्न का माहौल है, सारे खुश बैठे हैं, ये पूछते हैं वो इम्तिहान क्या था? फरमाया हमने बुढ़ापे तक इब्राहिम को बेऔलाद रखा। बुढ़ापे में जैसे हमने उसे बेटा दिया और जैसे ही वो बेटा 13-14 साल का चंद से सोना नौजवान इस्माइल बन के उभरा, हमने कहा इब्राहिम अब अपने हाथ से इस बच्चे को हमारी राह में ज़िबा कर और इमामत ले। शादी सैयदना बाबा जी मैं आधा फिक्रा कहूँगा ये चेक करने के लिए कि भिंबर का इलाका ऊंचा है कि आपका मार्फत का मिलार भी ऊंचा है। मैंने पूरा फिक्र नहीं कहना, मैंने फिक्रा आधा कहना है, आधा आपने खुद समझ के बोलना है। परवरदिगार क्या इम्तिहान हमारे इब्राहिम इस्माइल थे, यानी अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में बता दिया भाई जी अल्लाह वाली इमामत बेटा देने से मिलती है। क्या कहने आपके सदके अल्लाह आपको सलामत रखे। हर तरफ से नारे की आवाज आ रही है, कैमरे के पीछे वाले भाई थोड़ा खामोश है भाई, मिलके पूरी कुव्वत से उच्चा नारा है गरीब बादशाह आपको सलामत रखे। आओ जी हमने इब्राहिम को इमामत दी। अच्छा तो अब आप ओहदे कितने हो गए भाई? थोड़ी रखिएगा, 1 मिनट की तमीज़ है, इसके बाद फिर विलायत यानी कि ट्रेन इंशाल्लाह बड़ी अपनी रवाज में स्पीड से चलेगी, कसीदा आप सुनेंगे आपको दुख आएगा, जब थोड़ी तमीज़ सुनेंगे। अच्छा एक नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, सदके जाना मेहरबानी इमाम है। परवरदिगार 4 फूल पहले मौजूद थे, फिर तूने सबसे अफजल 5वां भी दिया। इतने बड़े ओहदे के बावजूद तूने 5वां सबसे बड़ा ओहदा क्यों दिया? या अली सखी गाजी अब्बास के सदके में ऐसा मौजदा फरमा कि हर मेरा भाई जश्न समझ के मेरे साथ बोले और मेरा फिक्र ज़ाया ना हो। ये मैं अपने मौला अली से इस तरह से कर रहा हूँ, याद मेरी मदद करना। मालिक वजह क्या थी? 4 ओहदों के बावजूद तूने इब्राहिम को बड़ा ओहदा इमामत से क्यों निवाजा? जिसकी अम्मा शिया उस पर बोलना वाजिब है। अब आप देखो मुल्क भाई बता भिंबर कहलानियों को हमने इब्राहिम को इमाम इसलिए बनाया कि इससे काम बड़ा लेना था। मालिक कौन सा काम? हमारे इब्राहिम को शादी इमाम बनाकर हमने इब्राहिम के हाथों से वो घर बनवाना है जिसके सेंटर में अली ने आना है। जिंदाबाद है जी, मौला आपको सलामत। सारे में सारे बोले कुरान बोले इमाम मिल के आए दरी तकबीर रिसालत हैदरी हुसैनियत सिद्दीकियत मोहम्मद आलम बुलंदतर सलावत। मौला आपको सलामत रखे। बात भी आप पर आती है नौजवान भाई को जो है ना भाई कहा कि हमने इब्राहिम के हाथ से वो घर बनवाना है जिसके सेंटर में अली ने आना है। तो इसका मतलब है अब एक ओहदा बढ़ गया। फिर देखिए नबी हैं, रसूल हैं, बेटा बात आ रही है, नबी हैं, रसूल हैं, खलील हैं, सिद्दीक हैं, इमाम हैं, काबे के मिस्त्री हैं। और इल्मी जुबान में बोलूँ मैं कहूँगा मैं हमारे काफा है, लेकिन क्योंकि मैं देसी बंदा हूँ, पेड़ू बंदा हूँ, ठीक है, मैं तो उर्दू पंजाबी में मिला के पढ़ता हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मिस्त्री है। ये देखिए मौला हुसैन का इतना खूबसूरत घर है, ये आपके सामने दीवार है। मुझे ये बताइए कि दीवार
اکیلا مستری بناتا ہے یا کوئی ہیلپر بھی ہے ساتھ؟ مزدور ڈابڑا تگاری مٹیریل لاتا ہے، مستری اپنی مہارت سے دیوار بناتا ہے. تو آئیے پھر ذرا سارے بول کے میرے ساتھ دیجیے، مالک اگر کعبے کے مستری ابراہیم ہیں، مزدور کون ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر کعبے کے مستری انکل جی حضرت ابراہیم ہے تو مزدور کون؟ پھر قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مستری مزدور کا اکٹھا کام آ رہا ہے آیت میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم مستری ہے بیٹا، اسماعیل مزدور ہے. اور جو بھائی ابھی تک چپ ہیں اب میں انہیں زحمت دینے لگا ہوں. اور بھائی قرآن کہہ رہے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے مستری ہیں. مزدور ہے. میری بات سنیں، میں ممبر پہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی میں بابا سے بشر کے گھر پہ نماز پڑھ کے آیا، سفر میں ذرا ابھی پڑھی ہے، لیٹ پڑھی ہے آج 9:30 بجے تقریباً. کل میں سرگودا تھا، لالیاں اور یہ 126 چک، دن کو ناروال تھا، رات کو آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جہاں مولا نکل گئے تو ظاہر انسان ہے، بندہ سفر میں گھوم جاتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے. میں مائک پہ منہ رکھ کے سیدوں کے سامنے کیمرے کی موجودگی میں کوئی بات نہیں، دیکھیے میں سب ایک بار سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیجیے. یہ میرے منہ سے کیا نکلا اور مجھے کہنا بھی چاہیے تھا. کراچی سے پشاور تک جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا پیٹرول پمپ پہ، تو بے ڈھنگی جگہ جہاں وضو کرتے ہیں نا، بے ڈھنگی گندی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر شیعہ کافر. ان کا عقیدہ الٹا ہے، ان کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے، ان کی نہ منطق ہے، پٹھی سی قوم ہے. مولوی صاحب ایک قرآن سر پہ رکھ کے انصاف کیجئے. جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہونا ہے؟ شاباش بھائی، شاباش بھائی. میں بار بار آپ کے سامنے عہدے گر رہا ہوں اور یہ ایک ایک عہدہ قرآن سے ہے. ابھی تک کتنے عہدے ہوئے؟ اٹس مین کہ میں نے 6 آیات منیمم 6 آیات آپ کے سامنے پڑھی. اب میں 7ویں آیت کی طرف جانے لگا ہوں، لیکن پہلے یہ 6 عہدے گنوانے کے بعد، کیونکہ آپ کی توجہ بڑی اچھی ہے اور جب اچھی توجہ ہو تو مشکل بات ضائع نہیں ہوتی. پھر سنیے، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں اور کعبے کے مستری ہیں. 6 عہدے ہیں. مالک ذرا مہربانی کر قرآن میں یہ تو بتا شاید کہ اتنے بڑے عہدے والے نبی کا مطلب کیا تھا؟ مالک آپ کو سلامت کرتا ہے بھائی، میری جوانی سلامت بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. آئے نبی، چھوٹے بچے بیٹھے وہ حیران ہو گیا کہ مولوی صاحب نے دوسرے یہی کہا کہ مطلب کیا ہے. اور آگے سے لوگ واہ کر رہے ہیں، بیٹا یہ سمجھ گیا نا، یہ میرا اشارہ سمجھ گیا. پتر آپ نے بھی سمجھنا ہے، آپ ہمارا کل ہیں. جو جتنے بڑے بیٹھے ہیں یہ آتے ہیں امام بار کا عبادت کے لیے. اور بیٹا اصل میں جشن مجلس ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور میں ذاکر ہوں بچوں کے لیے. بزرگوں نے میں نے صرف دعا لینی ہے. تو بچے بیٹا آپ غور کیجیے. پتر لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اس لیے غور سے سنیں، یہ ابھی سنیں گے تو آپ کو کام آئے گا. اے مالک اتنے بڑے نبی سوائے پاک مصطفیٰ کے آدم سے افضل، نوح سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، اتنے انبیاء سے افضل نبی ابراہیم، اور اتنے سارے لقب نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں، کعبے کے مستری ہیں. ان کا مطلب کیا تھا؟ تو بیٹا سنو قرآن سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہاں ہاں. اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں ایک لفظ غور سے سن لیجئے. جو چھوٹے بچے سپارہ پڑھتے ہیں بیٹا غور سے سنیے گا. میں چونکہ قاری بھی ہوں، میں قرآن پڑھا لیتا ہوں. بیٹا غور سنیے. پتر ایک لفظ ہے لا. بابا جی لام الف لا، اس کا مطلب ہے نو. یہ کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ کلمے میں ہے نو. اور ایک لفظ ہے لا، لام پر لا جلدی والا، اس کا مطلب ہے پکی بات ہے. اسے کہتے ہیں لام تاکید. اس نو کو کہتے ہیں لام نافیہ. لا نافیہ، لا لام الف لا لمبا نو، اور ایک ہے لا. لا اس کا مطلب ہے پکی بات ہے. اور اسی کو اللہ نے سمجھ گیا. فَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ.
इब्राहिम थी उसके शियों में से था। मेरा किताब देखिएगा आपको समझ आएगी। इब्राहिम मिसाल दे रहा हूं, इब्राहिम थी उसके शियों में से था। किसके? तो मकतबे अहले बैत की बात यह है, जब सरकार ने शबे मेराज चौथे आसमान पर नमाज पढ़ाई थी तो मौला अली का बड़ा नूर था और पीछे छोटे छोटे नूर थे। तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम ने पूछा, या रसूलल्लाह आप सबसे अफजल है तो ये ऊंचा नूर कौन सा है? हमारा ये बड़ा नूर अली है, पीछे उसका शिया है। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा था, ऐ अल्लाह मुझे भी अली का शिया बना दे। तो शियों के नजदीक ये है कि इब्राहिम उसका यानी अली का शिया था, लेकिन हमारे भाई कहते नहीं, तौबा तौबा तौबा, शिया ऐसी उल्टी बातें बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और शियो के अंदर ऐसा ना करो भाई, तो क्या करें वो सब? कहते हैं जहां पे लिखा है कुरान में इब्राहिम उसके शियों में से था। हाँ जी, उसके पहले शब्द में लिखा है नूह के शियों में से था। मौलवी साहब कोई बात नहीं, नूह ही सही था तो शिया। हाय हाय सबके दामा मौला आपके हाथों में सलामत रखे। चलो मौलवी जी आपकी बात मान लेते हैं भाई, बिस्मिल्लाह कराओ। इसके बाद मैं नारा लगाऊंगा, हर आदमी जवाब देगा। मौलवी साहब कह नूह ही सही था तो शिया, हम कहते हैं इब्राहिम अली के शिया थे। आप कहते नहीं इब्राहिम शादी नूह के शियों में से था। अब कोई बात नहीं साहब, था तो शिया। और मौलवी साहब कुरान कहता है इब्राहिम शिया था और तू कहता है शिया काफिर। अगर अपने बाप का है तो वटीद पे कुत्ता सिवा का पकड़ा तो शिया की अलामत है। और वो इतनी ऊंची और नारा है दो जहां के मौला के लिए, और वो छोटा तो ये जाती है। हर भाई बोले इल्मी बातें सुनने वाले नहीं है, कुरान पे बोलने वाले नहीं है। शिया असल होता ही वो है जो कुरान की कहीं में बोलता है, क्योंकि शिया वो है जिसका इमाम बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। अल्लाह आपको सामने। अच्छा इतने सारे, अच्छा तो दो आदमी हो जाए, एक नबी है जी, रसूल है जी, खलील है, सिद्दीक है, इमाम है, मिस्त्री है, और मजहब के एतबार से शिया है। भाई कितने हो गए? और ईमान से बताइए अभी तक मैंने कुरान के अलावा कुछ पढ़ा है? और अब एक ऐसी बात का इशारा करने लगा हूं कि आपने सारा पंडाल कहेगा मौलवी साहब इस गल के कुरान की लोड़ ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सारे मानते हैं। और तुम मानोगे? बनाओ सात हो गए। आप खड़ी हो गई है 8 माह, और आप कहेंगे कि आयत पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सब जानते हैं ये लाइके दरूद है। शिया सुन्नी सारे मुसलमान मानते हैं कि जनाब इब्राहिम लाइके। अच्छा पहले मैं जनाब को मज़हब जाफरी का दुरूद सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये है मज़हब जाफरी का दुरूद, ठीक है। अब मैं आपको अपने भाइयों का दुरूद सुनाता हूं जिसके बगैर उनकी नमाज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा। जरा चेक कीजिएगा, कमा ये दरूद नहीं है। कमा का मतलब होता है जैसा कि। इसका दरूद से कोई ताल्लुक नहीं। वो भाई दरूद तो ये है ना, सल्ले सल्लैता। देखिए सल्ले और सल्लैता मटीरियल है सल्ले सल्लैता सलवात से। इसे चेक नोट कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आगे देखिए कमा सल्लैता। सल्लैता और सल्ले ये मटीरियल है दरूद का, कमा नहीं है। कमा दरूद का मटीरियल नहीं है। कमा का मतलब पता है जैसा कि। ये आपने गौर करना है। ए अल्लाह सारा दिन पर रिकॉर्डिंग के सामने सुन रहा है, रिकॉर्डिंग के सामने सुन रहा है कि दरूद है 4 हस्तियों पे। इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। शादी तो परवरदिगार तू सीधा सीधा कह दे और शीबा सुनी में दरूद पढ़ो इब्राहिम पर, आले इब्राहिम पर, मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर। कमाल का क्या मतलब कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद। कमाल सल्लैता जैसा कि इब्राहिम पे मालिक पढ़ना दरूद है। जैसा कि क्यों? जैसा कि क्यों? शादी खुदा की कसम
یہ فرما رہا ہے کہ باقی انبیاء پہ درود نہیں ہے، صرف 2 نبی ہیں جن پہ درود ہے، ایک جناب ابراہیم ہے، ایک خلیل ہے، ایک حسین کا نانا حبیب ہے۔ اچھا اس سے پہلے اب چونکہ بابا نے لفظ کہا، اب مجھے اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے، واجب ہو گئی، شاہ صاحب کا حکومت تو واجب ہو گئی، آپ سنیے گا میرے عزیزوں، جیسا کہ درود جیسا کہ پہلے یہ سن لیجیے کہ بابا کے لفظ پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کو پتا نا بیل بھی لٹک رہا ہے، پاس ہونا کہ نہیں، بل کا پتا نا، تو اب میں بل کی موجودگی میں میرا خیال ہے مجھے ایسے کہنا چاہیے، کہوں بل کی موجودگی میں کہ جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ قرآن کی آج کا سارا دیتا ہوں، اچھا آیت بھی ہے، اچھا یہ مہربانی کرنی ہے، اب تھوڑا سا نا داد سے بے نیاز ہو کے آپ نے اپنے پتر کی بات پر فوکس کرنا ہے۔ اب ذرا آیت درود سنیے، اور یہ آیت درود ممبر حسین کا صدقہ آپ کو حفظ ہے، پڑھوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اس کا مطلب آپ کو آتی ہے صلو علیہ وسلم، آگے کیا ہے؟ لفظ تسلیم اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر میں پولیس والے کی مثال دیتا ہوں، آپ کو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے مثال ایک اور دے رہا ہوں، لیکن میں کلمہ سن لیجیے۔ اللہ اور اس کے ملائک کیا کرتے ہیں؟ یصلون، پہلے یصلون کو ذرا مٹیریل چیک کیجیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ سن رہے ہوں گے، ممبر میں علماء بھی موجود ہوں گے، شیعہ سنی کو بھی سن رہے ہوں گے۔ دیکھیے صلی یصلی، یصلی یصلیان یصلون، یہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع عربی میں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں 2 زبانیں پائی جاتے ہیں، حال اور استقبال۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، نافع برابر شک نکلے آپ کے چوک میں، میرا قتل معاف ہے، گاڑی کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ان اللہ کا ملائکتہ یصلون کا مطلب یہ ہے، چھوٹے بیٹے مطلب یہ ہے، کالجوں والوں اسکولوں والوں مطلب یہ ہے، اللہ اور اس کے ملائک لائق درود خاندان پر درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ کون؟ اونچی آ کون؟ اللہ۔ کون؟ میں ہاتھ مارتا ہوں، ہاتھ آپ نے بتانا یہ کہاں لگا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس کا یہ والا نام ہے؟ سوچ لو، آیت نا بیٹا اسی کا نام نا، تو اس لیے میں نے یوں کیا تاکہ آپ کو کبھی نہ بھولے۔ بھائی جی اللہ کہتا ہے میں اور فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے، اور آیت الکرسی گواہ ہے، نہ اللہ سوتا ہے۔ بھائی میں نے جو پاس بیٹھا بھائی بولنا واجب تھا، خدا کی قسم قرآن کی دین میں نوجوانوں کیوں نہیں بول تھک گیا بیٹا تھک گیا تو پھر بولوں گا سر۔ آیت الکرسی گواہ ہے، نہ اللہ سوتا ہے نہ اس کے، اس کا مطلب ہے بنس سے قرآن، بنس سے قرآن 24 گھنٹے درود جاری ہے۔ کیوں اللہ کو سلامت ہے، قرآن نا کوئی ہمیں کہتے ہیں پٹا پٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے، اسے توجہ رکھو، سمجھے گا توجہ رکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے درود 24 گھنٹے ہے، کیونکہ اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کبھی سوتے ہیں نہ اس کے فرشتے سوتے ہیں، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے۔ ایک بات ہے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ درود 24 گھنٹے ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، آیت کا اینڈ کیا ہے؟ تسلیمہ۔ کیا کوئی بھائی مجھے بتائے گا موٹا موٹا اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا معنی ہے تسلیمہ کا؟ میں تو بابا شاہ شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایچ او صاحب، سب انسپیکٹر صاحب ایسے جوتا ہاتھ میں پکڑ کے نا چور سے کہتے ہیں اور تسلیم کرنے کا نہیں ہوئے ہاں سب کے جہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، انہوں نے ترجمہ کی طرح کہا مننے کے نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے میں نے مثال ایسی پیش کی کہ بچے بھی سمجھ گئے۔ اور پتر بیٹا تسلیم کا معنی مانگنا، منو، مننا، بیٹا پنجابی میں منو، چاچا جی دھیان رکھا جائے، میں سلام پیش کروں اس حلالی کو جو قرآن کی اتنی محنت میں بولے میرے ساتھ، قرآن کی قسم سلام ہے، دونوں ہاتھ میں سلام ہے۔ اور اللہ کہتا ہے درود سے پہلے، لیکن پہلے کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون یصلون یصلون، یہ یصلون کیا ہے؟ یہ صلوات ہے، اور اللہ شادی اینڈ پہ کہتا ہے تسلیم منو، یعنی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے بھائی جی پیر
درود ہے. بھائی تھوڑی مرضی ہے جی, تھوڑی مرضی ہے جی. ہر کلامی بولے جی پوری مولانا آپ کو سلامت ہے. بابا جی صاحب کی بات ہے نا, تسلیم پیر اسے مانو جو لائے گے, اسے اپنا پیر مان جس پہ درود آتا ہے. درود نہیں صدقے, جس پہ درود آتا ہے. پیر درود والے ہیں, درود والے پیر نہیں ہوتے. پیر کون ہے؟ اچھا مہربانی, کتنا کمال کا مجمع ہے. اگر صدقے اگر اتنا سونا مجمع ہونا تو پھر ایسے مجمع میں قرآن کھانے کا مزہ آتا ہے. دیکھیے اچھا اب آپ میرے سارے بھائی میرے ساتھ مان گئے کہ بالکل اس میں شک ہی نہیں ہے. تسلیم کا مطلب ماننا, تو پیر اسے مانو جس پہ درود آ سکتا ہو. اچھا مہربانی, اچھا یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. تو پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا؟ کتنے گھنٹے درود ہے. کیسے کماتے ہیں بچے بولے کتنے پتر کتنے گھنٹے. میرا پتر شاباش بیٹا, 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ دن ہو رات ہو دوپہر ہو سپہر ہو, یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں ہے جس پہ درود جاری و ساری نہ ہو. اور پوائنٹ نمبر 2 کیا تھا کہ اسے پیر شاہی مانو جس پہ درود آ سکتا ہو. اسی مجبوری کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں والا آلہ واہی 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 واہی, چونکہ پیر اسے ماننا ہے نا جو لائق درود ہو. اور بھائی جی درود پاک اللہ پاک فرشتے پاک جن پہ آتا ہے وہ بھی پاک. اے مولوی جی سیدوں اور شیعوں کی ضد میں تو کہتا ہے درود اس پہ بھی ہے, اس پہ بھی ہے, اس پہ بھی ہے. یہ حدیث قصہ ہے, اس میں آتے نہیں ہے. قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں بدر سے قرآن چھوٹے پتر 24 گھنٹے شادی درود جاری ہے. پیپر والا اس کا مطلب یہ ہے درود اس پہ سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو, جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو. مالک آپ کو سلامت ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی میرے پیر میرے ویر تھک گئے 2 منٹ اور سو لیں گے بھی. اچھا وہ جو بھائی ریکارڈ کر رہا ہے وہ چپ ہے, وہ کہتا ہے پڑھی جاؤ. بھائی وہ چپ کیوں ہے؟ ایسے ہی اچھا اچھا پہلے نوکر مالک آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ دعا فرمائیں گے تو پھر میں چلا آسانی سے پڑھ سکوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لوگ سرکار تو جی کون ابراہیم جو لائق درود ہے, اور درود 24 گھنٹے ہے, 24, اور درود پاک ہے. پیچھے آپ رکھیں درود پاک ہے, جو بیچتے ہیں وہ بھی پاک ہے. شاید مہربانی. تو اب ضروری ہے کہ جن پر آتا ہے وہ بھی پاک. اچھا اب لفظ پاک سے مجھے یاد آیا, یہ شیعہ کیا کہتے ہیں پاک, ہم کہتے ہیں نا پنجتن. ایک مولوی صاحب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں الحمدللہ, میں علاقے کا نام نہیں بتاتا, وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں 5 تن پاک, 5 تن نہیں بلکہ 5. اللہ کا بندہ ایڈا اوکھا کیوں ہے, تو سیدھا آتے 8 تن پاک. وہ کیا کہتے ہیں 5. ایک مولوی صاحب کو اللہ کو 1.5-2 مہینے میں اللہ انہوں نے ملا گیا الحمدللہ. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شیعہ اذان میں ہمیں گالی دیتے ہیں. یاد آ گیا وہ 1.5-2 مہینے میں وہ بھی اللہ نے میرے بھائی تھا. کیونکہ جو بندہ محمد والے محمد کا گستاخ ہے انہوں ماری جانا چاہیے. ٹھیک ہے. شیعوں نے کہا ہے 5 تن پاک, تو وہ کہتا تھا ساڈا کہتا تھا 5 تن پاک. ایک گل ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جو مرسل کی گل کی ہے, انہوں نے کہا 7 تن پاک.
بھائی دیکھیے اگر تو آپ کا یہ ترجمہ ہے کہ چونکہ پہلے بندے پلید تھے پھر بطول کے بابا کے کلمے سے پاک ہو گئے تو اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو صحیح بات ہے۔ پہلے بڑے بڑے بندے پلید تھے، بڑے بڑے بندے پلید تھے، اور پاک رسول کے اسم گرامی سے سیدوں کی پاک جد کے کلمے سے بندے پاک ہو گئے، تو اس اعتبار سے سب تک پاک نو ڈاؤٹ۔ لیکن اگر تم پنجتن کے مقابلے میں پاک کہے تو پھر خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، پھر تیری کتاب ہی تجھے جوتے مارے گی۔ اور اگر سجدوں کے مقابلے میں آؤ گے تو اپنے گھر سے جوتے پڑیں گے۔ اور یار کون سا بندے جس کی اماں شیعہ ہو، چار شمال ہو، غازی کا دن ہو، اور بندہ معصوم بھی ہو، اور تمہیں چپ ہو جائے اے مولوی صاحب اے سب تمہیں پنجتن کے چکر میں نہ پڑ، پنجتن ہی پاک تھے، باقی جو بھی تھا ان کے صدقے میں تھا۔ ورنہ پھر اپنے گھر کی 100 کتابیں کھول اور قرآن سر پہ رکھ کے بتا، اگر کچھ فرق نہیں تھا تو مسجد نبوی میں پنجتن کا دروازہ کھلتا تھا یا صفدر کا دروازہ کھلتا تھا؟ بہت شکریہ۔ جو چھوٹے بچے ہیں بیٹا آپ کو میں سمجھا دوں، پتر وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہر بیوی ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے پتر؟ اس لیے کچھ بندے آ جاتے تھے تو نبی پاک کو اللہ نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ میرے حبیب مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر، کیونکہ مسجد میرا گھر ہے اور وہ پاک ہے۔ انہوں نے شرم نہیں ہوتی، منہ چوکے آیا میرے۔ اس لیے 2 دروازے ہیں جو 24 گھنٹے کھلے رہے، مجھے اعتراض نہیں، ایک نبی کا ہے ایک علی کا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مالک آپ کو سمجھ، تو یہ 2 دروازے کھلے ہیں، باقی سارے دروازے بند ہیں۔ اس کو کیونکہ درود 24 گھنٹے ہیں، اور درود آ اس پہ سکتا ہے جو 24 گھنٹے تھکے ہو یا پڑھیے ہو۔ آپ کو سامنے کرتے ہیں بابا جی آپ بیٹھے 2 سیکنڈ اور سنیے، میں ذرا کھڑا ہو کے پورے جوش میں آپ کو کتاب بابا جی میں نوکر دینا، آپ بیٹھے تو پھر میں فکر کرتا ہوں اور پھر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اب ذرا 2 منٹ کی تمہید ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑے شعر پڑھنے لگا، اور آپ کو پتا نا کہ وہ ذاکر صاحب 7-8 شعر پڑھ کے کہتے ہیں ہوں میں وہ شعر پڑھ لگا جنہیں واسطے میں قصیدہ شروع کہ میرا من وہ ہی ہے۔ آج جشن ہے نا، جشن تھوڑا مسکرا کے سنیے۔ اب میں تھوڑا سا مسکرانے والے لمحے میں داخل ہونے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ علمی باتیں کافی ہوگی، 1-2 علمی بات اور بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا اپنے ہنسنا بھی ہے۔ جائز بات پہ سیدوں کی خوشی میں جائز بات پہ ہنسنا بھی عبادت ہے، بات جائز ہو جائے ناجائز نہ ہو، بس یہ حدیث ہے، مزاح المومن عبادت، اور اس سے بڑی خوشی کی رات اور کون سی ہوگا؟ ایسے ہنسنا بھی ہے، لیکن میری بات میں سنیے آپ نے۔ اب ذرا اطمینان سے وہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 8 تک گنے تھے، زندگی باقی بولا کر باقی پھر اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، جو 8 گنے تھے اس میں آخری درود آ سکے۔ اب مجھے یہ بتائیے، شاید فرما رہے تھے کہ 2 نبیوں پہ درود ہے، ایک ابراہیم ایک مصطفیٰ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنا پتر سمجھ کے، مسافر سمجھ کے، نوکر سمجھ کے، مہمان سمجھ کے مجھے بتائیے کہ جو ایک نبی درود والے ہیں یعنی کہ حضرت ابراہیم، انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا کعبہ، جو دوسرے درود والے نبی ہیں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کوئی عمارت بنائی تھی یا نہیں بنائی؟ سوچ لیں، میں سر بنائی تھی مسجد نبوی، وہ مسجد جو مدینے میں ہے نا، میں 2019 میں گیا تھا زیارت کے لیے، اللہ غازی کے صدقے آپ کو اسی سال زیارت نصیب ہوئی، وہ والی مسجد جس میں مستری پاک مصطفیٰ تھے اور مزدور مولا علی مرتضیٰ تھے، جناب بلال، جناب عمار، جناب ابو ذر، جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ دابڑے اٹھا کے پیغمبر پاس کے ساتھ رکھتے تھے، اور سرکار اس ہاتھ سے، بطول کا بابا اس ہاتھ سے جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کا ہاتھ ہے، اس اللہ والے ہاتھ سے سرکار بناتے تھے۔ لو جی ہوں دھیان کرے، سب تو بڑے مرحلے میں جشن داخل ہونے لگا ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی مسجد ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے؟ بیٹا یہ جو اوپر جواب دے رہے ہیں یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 فَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میرے حبیب
یہ مسجد زراعت، یہ مسجد ملونا، لا تقم فیہ ابدا، کبھی یہ تھے کہ لوگ نماز میں پڑھیں، اس پہ لعنت کر، اس پہ لعنت کر۔ پروردگار کہتا مسجد ہے، کرتا لعنت ہے، یا تو نام بدل کے کہتے مندرم، کہتا بھی مسجدم ہے اور کرتا لعنت ہے۔ یار جڑے نوجوان بیٹھے تھے کہ جملہ سنیا ہے کا ایک تیر نال دو ہون لگے تھے، جنہوں سمجھ آئے ضرور بولے، ایک تیر نال مالکہ کہتا مسجد ہے، سمجھا نہیں، کرتا لعنت ہے، بڑا کیا فرمایا میرے حبیب، ان حرام زادوں نے وہ مسجد بنائی اس مسجد کے مقابلے پہ جسے میرے محمد نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ سر کے نام مالکہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب ممبر تھک گیا ہے ورنہ جملہ بنا تھا اور داد آواز آپ کی چھوڑی گئی ہے۔ انہوں نے مسجد بنائی ہے اس مسجد کے مقابلے میں جس سے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور میرے بھائیوں چھوٹے پتر، بیٹا میرے نبی نے زندگی میں دو چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، ایک مدینے میں مسجد، ایک غدیر میں علی کو مولا۔ قرآن کی عظمت کی قسم اللہ نے روڑا بتا کے فرمایا سنو، جو مسجد کے مقابلے میں آئے وہ مندر ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بندر ہے۔ سوال ہے بتائیے، وہ بھائی کرسی ہے نا تو آپ وہاں بیٹھے ہیں، ادھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ بابا جی جب بندہ گاڑی کھڑی کرتا ہے تھانے کے پاس تو کافی چل کے آنا پڑتا ہے پیدل، اتنا بس میرے بھائی ایسے بس ہاتھ بحال کریں تو میں سلام کر کے اپنے بھائی کو ملتا ہوں، دو چار منٹ میکسیمم۔ مالک کی عزت میں اللہ فرمائے، فرماتا ہوں بہت بڑے استاد کے شاگرد ہیں، اللہ کے رضا اللہ فرمائے۔ تو اچھا میں جناب سے پوچھ رہا تھا بھائی یہ کرسی ہے آپ نہیں بیٹھتے، شریف فرما رہے ہیں کہ انہوں کو پتہ ساٹھا سے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ جو مولا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے گا، جس سے شاہ صاحب آیا ہے وہ 2 ٹکے کا خطیب ہو یا مولا کی عزت کا ذاکر ہو، یہ بیٹھے نہ بیٹھے ان کی مرضی، آپ نہیں بیٹھیں گے۔ ذرا کیوں؟ چونکہ آپ بندے ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو میں کیا کہتی ہوں جو علی کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ ہم سن رہے ہوں دھیان رکھیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ زیادہ مجھے بھائی تو نے بندر کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو آپ ایک حویلی میں 20 جانور اکٹھے کریں، چیتا، شیر، ہاتھی، گدھا، خنجر، گھوڑا، مجھ، گاں، بکری، لیلا، ایک بندر لے آئیں اور سینٹر میں رکھیں کرسی اور دور کھڑے ہو کے دیکھیں کون بیٹھتا ہے۔ آپ کا کیا خیال کون بیٹھے گا؟ ہاں اس کا مطلب ہے جو یہ نہ دیکھے کہ میری ہے یا نہیں اور بیٹھے بندر ہے۔ سب کے جامع مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی سمجھے بات؟ اچھا اب چونکہ رسپانس کم آیا ہے، چونکہ ہم ذاکر ہیں بھائی صاحب رسپانس کم آیا ہے، اس لیے میں نے 2-4 منٹ میں پڑھنا ہے، اتنا میں نے وعدہ کیا اپنے بھائی کو میں نے اسی ٹائم میں نمبر دے دینا ہے، لیکن میرے بارے میں رسپانس کم آیا۔ چھوٹے پتر اب آپ کو مدد کرتا ہوں بیٹا، جب آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سامنے بیٹا جب پرائمری ہوتی ہے 5 تک، پتر جب ہم آپ کی ایج میں تھے نا تو ہمارے اسکول میں ایک بھائی آتا تھا بندر لے کے، اور وہ آ کے تماشا کرتا جی سسرال کیسے جانا ہے بندر بتاتا ہے، سیل کیسے بجانا ہے تو بتاتا ہے، پاجی سیل بجانا کیسے ہے وہ بتاتا ہے، کرسی پہ کیسے بیٹھنا ہے وہ بتائے گا۔ یہ تسی ان چوک کو جو میرے خیال سے میں ہی دیکھے ہیں۔ اچھا تو کیسے کرنا ہے شرک کیسے ہوگا؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ساؤتھ افریقہ میں ایک ریسرچ ہے یوٹیوب پہ، وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایسا سیاح جانور ہے ذاکر صاحب، وہ کہتے ہیں وہاں پہ خواتین بندر کا استعمال کیسے کرتی ہیں۔ ایک بڑی ٹوکری ہوتی ہے، ٹوکری اس کے اندر وہ پرچی لکھتی ہیں، مثلا کلو آلو، آدھا کلو گوبھی، مثلا کچھ پیاز، ٹماٹر، اور اس میں ڈالتی ہیں 100 روپے ڈالتی ہیں، پرچی لے کے دیتی ہیں۔ وہ بندر ذاکر صاحب جاتا ہے ٹوکری لے کے سبزی والے کے پاس، وہ بھائی جی سبزی جو لکھا ہوتا ہے لے کے آتا ہے،
تو تسی حیران ہو ساؤتھ افریقہ چ سعودی سبزی آ جاتی ہے. اتنے آ جاتی ہے بھائی کیونکہ وہاں وہ کے سارے گورے نے شریف نے. بابا جی وہاں پہ آ جاتی ہے. اچھا بابا سمجھا نہیں وہ جو بھائی سبزی والا ہوتا ہے وہ ایسے لیتا ہے. ہاں کلو ہے آدھا کلو ہے 70 سے کئی بیچ ڈالے تو بندہ ٹوکری لے کے واپس آئے. مرد کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ. بندر گاڑی چلا رہا ہے بھائی, اس کے علاوہ شریف ایک کرسی رکھ کے اگلے سال تک نشہ اتر جائے. میں سیدوں کا نوکر کی مرد پالی کیا کرتے ہیں, ایک صفحہ لکھتے ہیں, صفحہ اتر ABC لکھتے ہیں, بندر کو بٹھاتے ہیں کرسی پہ کمپیوٹر کے سامنے اور اسے ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ جو وہاں لکھا ہے نا وہ یہاں ٹائپ کر. اب وہ کیا کرتا ہے A B B C, یعنی جو ادھر ہے ہل ہل کے وہ ادھر لکھتا ہے. شیعہ مذہب تو سچ کہہ دے, لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا کہ جو تو نے لکھا ہے ابھی جو لکھا ہے کہ اب اسی طرح ہمیں پڑھ کے سنا, قرآن کی قسمیں یوں پھاڑ کے پھینک دے گا. اس لیے کہ بندر کیا جانے تحریر کی قیمت کیا ہے. جو کیسٹ میں نے رکھی ہے نا وہ ابھی آتی بھی نہیں ہوئی, یعنی جو میرے اندر کیسٹ چل رہی ہے نا جنہیں کیسٹ میں پڑھنا آیا تھا یہاں پہ وہ ابھی آتی نہیں ہوئی, لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا تقریباً. بابا جی تقریباً ہو گیا نا, بابا جی میرے لیے آج میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا 4 منٹ پھر مہربانی ان شاء اللہ باقی مرکز باقی اپنے بھائی کو بھی کر دیتا ہوں تاکہ میرا دونوں گانے جائیں. آپ میرا سر بھائی ہو. اچھا ٹائپ کرتا بھائی, بندر گاڑی چلا رہا ہے, سبزی لاتا ہے, اچھا ٹائپنگ کرتا ہے اتنا سے. ذاکر صاحب وہ کہتے ہیں, گولے کہتے ہیں کہ ایک کام تے اساں بس اٹھے ہے, دل لایا, زور ہے, لیکن وہ اس سے نہیں ہوتا. 99.9% یہ بندر ہو بہو انسان کی کاپی کرتا ہے. ایک کام پہ میرا لوگ سمجھو کہہ دیں, ایک کام ایسا ہے ذاکر صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے زور لگایا, پنجابی چ وس کٹیا, دل لایا, چلی وہ نہیں اسے آتا. انہوں نے کہا وہ کہنا, کہتا ہے سگریٹ پیتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے, سسرال جاتا ہے, تماشے کرتا ہے, لیکن یہ نیچرلی انسان کی طرح رو نہیں سکتا. جھوٹی موٹی تو روتا ہے, حقیقت جب دل بھر آتا ہے اور آنکھ برس کے نا, آنکھ نہیں روتی, دل روتا ہے, آنکھ دروازہ ہے. کہتا ہے حقیقت میں جیسے انسان روتا ہے نا ویسے بندر چاہ کر اثر دل لایا ہے, بڑے سال لایا کہتے, لیکن یہ بندر انسان کی طرح رو نہیں سکتا. ذاکر صاحب عظمت محمد و آل محمد کی قسم, اسی لیے ہم ہر سال حسین کا محرم منا کے چیک کرتے ہیں, پتا تو چلے آدم کا بچہ کون ہے, بندر کا بچہ کون ہے. سب کے جواب مولا آپ کو سمجھ جی سب کے دال پر دیے نانا چھوڑا نہیں, مل کے اونچا نعرہ ہے نہیں. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, نہ 4 نہ 10, 5 دن بعد نہ 5 دن, 1 منٹ ہوتا سلام راجیو سارے. موضوع ذاکر صاحب سے پڑھنے سے پہلے ذرا موضوع کیا چاہ رہا تھا کہ کتنے ہوتے ہیں جناب ابراہیم کے. ذاکر صاحب 8 سکتے میں نے قرآن سے پڑھے جناب ابراہیم کی. اچھا ان میں سے اب ایک آخری سلام کر کے جا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے 2 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی, مدینے میں مسجد, غدیر میں مولا. اب اس سے آگے نہیں بڑھنا اور ایسا جملہ جناب کی خدمت میں دیا کروں کہ آپ کہیں کہ یار یہ وانڈے جڑی مولوی کٹ کے دیا نا یہ بچیاں تک اس تو پہلا اگے نہیں سی. وہ ذرا سنو پتر بیٹا, 1.25 لاکھ صحابہ تھے. کتنے؟ چونکہ چھوٹے بچے ہیں تو ذرا بتاؤں, 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں رسول پاک نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یہ عربی بات, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ٹھیک ہے, ذرا ہم ذاکر کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولاہ, تو یہ وقت کیا اصل حدیث ایسا نہیں ذاکر صاحب, اصل حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی
جن مولا ہو، یعنی مولایت کے لفظوں میں وزن بھی ایک ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو. پتر یہ کہا تھا بیٹا بابے بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی انج ہویا سی انج ہویا سی. اب بچے پھر پوچھیں گے چاچو جی قاری صاحب مولوی صاحب ذاکر صاحب یہ جب سارے مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کیسا؟ پتر جھگڑا کیسا؟ بیٹا جھگڑا ہے لفظ مولا کے معنی میں. یاد آگے چاہیے ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کی بات میں تک آئے. شاہ صاحب نے کہا منٹوں اور پڑھ اس لیے. اور یہ آپ اپنے پتر کو قبر کی دیواروں تک داد نہ دیں، دعا نہ دیں تو میں سمجھوں گا لوگوں کی ابھی ایسی خاموشی بغیر داد کو سنیے. بڑی داد بڑے نعرے ہوتے ہیں. اب میرے بھائی آ گئے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے منہ سے نعرے خود کھینچ لیں گے. ذاکر کو اللہ نے بڑا ٹیک دیا ہوتا ہے. ایسی خاموشی کے سانسوں کی بات میں تک آئے. آرام سنیے لفظ مولا اترے من کن تو مولا کا معنی کیا ہے؟ تو بیٹا یاد رکھ لو، چھوٹے ہیں آپ چھوٹے ہیں آپ یاد رکھ لو شیعت کے نزدیک مولا کا معنی ہے حاکم آقا سید سردار. یعنی نبی پاک کا مطلب یہ تھا کہ جس کا حاکم سردار میں محمد ہوں اس کا حاکم سردار میرے بعد. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے بھائی مولا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دوست میں بندہ ہوں پینڈو. مجھے پنجابی بتائیے صدقے جانا یار. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ لو جی پاجی کڑی دیکھو ادھے منٹ میں چلا. حضرات جو لوگ مولا کا معنی یار کرتے ہیں انہوں نے حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا. جو لوگ کہتے ہیں مولا کا معنی یار ہے انہوں نے اصل میں حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا. ذاکر صاحب 80 کتابوں میں لکھا ہے شیعہ کی، سنیوں کی، وہابیوں کی 80 کتابوں میں پہلی لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کنت مولا کے بعد سب سے پہلے مبارکباد حضرت عمر نے دی تھی ان لفظوں میں بخن بخن لک ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. میرے ہفتہ اشارہ دے کے ہم تہاڈی واری بولن دی. حضرت عمر نے کہا تھا یا علی مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے، ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا مولوی صاحب مولا کا معنی اگر یار ہے تو پڑھے پھر ترجمہ نہیں صحیح کہ یاری آپ میرے بھی یار ہیں ہر مرد کے بھی. اور ایسا میں نہیں کہوں گا مرنا نہیں دے کورے نہیں پڑھنا نہیں خدا کی عظمت کی قسم. حضرت عمر فاروق کا مطلب یہ تھا یاری تو میرا بھی سردار ہے، ہر مومن مرد کا بھی سردار ہے، ہر مومنہ عورت کا بھی سردار ہے. مرضی ہے نا جملہ لاہور والا میں کرنے پڑے گا ہم تو انصاف تھا کرنا ہے. آپ اٹھ کے میرا گرے بان پکڑ کے چنجور سے مجھے پوچھے اور جاکر مجھے تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا مطلب سردار تھا اور قرآن کی قسم سردار تھا؟ تبھی تو اپنے بڑے پتر سے کہا تھا جا حسن سے کیا لکھ کے دیتا. صدقے جاواں اچھا اگر آپ کو زید مرتبائی کی بات سمجھ نہیں آئی نو پرابلم. اگر آپ کو حضرت عمر کا کلام نہیں آیا نیور پرابلم. نو تو نہیں نیور روڑا ہی کوئی نہیں. آئیے آخری فکرہ میں آپ کو ایک کتے کے منہ سے سناتا ہوں کہ مولا کا معنی کیا تھا. کیونکہ جو بھی محمد و آل محمد کا گستاخ ہے بے شک 2 ٹانگیں ہوں. ذاکر صاحب
اس کتے نے کہا تھا نا محمد تم نے نماز کہا ہم نے پڑھی، تم نے روزہ کہا ہم نے رکھا